واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل علموا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج كريم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل وحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم وإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله تمام حمد و ثنا اپنے معبود حقیقی و برحق کے لیے ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا، ہم سب کی زندگی اور موت کا، روزی رزق کا، ہر قسم کی نعمتوں کا اصل مالک ہے اور ہر چیز کا دراصل انتظام کرنے والا وہی ہے۔ ہم تو اس کی مشیت سے دوڑتے بھاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن سارا انتظام در حقیقت ہمارا وہ رب کرتا ہے۔ اس لیے ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا، تمام عبادتیں اسی رب ذوالجلال کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ نے آپ کو دنیا کے بالکل عمر کے آخری حصے میں، جیسے دن کا 4 بج جائے، عصر کے بعد کا وقت ہو جائے اور غروب آفتاب تک کا وقت باقی رہے، ایسے ہی اس دنیا کا وقت اب اتنے ہی باقی۔ بخاری وغیرہ کی حدیثوں میں یہی مذکور ہمارے نبی نے فرمایا، اخیر عرصے میں آخری نبی کو
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی آخری کتاب صحف ابراہیم، تورات، زبور، انجیل، ان سب آسمانی کتابوں کے بعد آخری کتاب آسمانی قرآن مجید کو دے کر اللہ نے آپ کو اس دنیا میں نبی و رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ ہم سب کی طرف سے آپ پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ آج کے خطبے کے لیے جو حدیث شریفہ میں نے پڑھی ہے، ہمارے نبی نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں مجھے میرے مرتبے سے زیادہ آگے بڑھا کر مت لے جانا، جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو ان کے درجے سے بہت زیادہ آگے بڑھایا۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ان کی حد سے آگے بڑھایا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے۔ رب العالمین نے فرمایا اتنی بڑی بات، تکاد السماوات ان یتفطرن منہ، آسمان تو پھٹ جائیں گویا، وتنشق الجبال، پہاڑ ریلا ریلا ہو جائیں، وتخر الجبال، پہاڑ ریلا ریلا ہو جائیں، وتنشق الارض ہدا، اور زمین پھٹ جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، رحمان کا بیٹا بنا دیا، اتنی بڑی بات۔ عیسیٰ رحمان کے بیٹے ہیں، رب العالمین نے فرمایا ایسی بات کہتی ہے کہ آسمان و زمین اس پر پھٹ جائے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے ایسے میری حد سے مت بڑھانا۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے اپنا کرشمہ پھر دکھایا کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اس کی سائنسی مثالیں روزانہ لاکھوں کروڑوں سامنے آتی ہیں۔ اگر کسی کو نہ معلوم ہو تو معلومات کر سکتا، بے شمار مثالیں بغیر ماں باپ کے چیزیں پیدا ہوتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن پیدا کیا اللہ نے حضرت مریم کے رحم میں، جبریل نے پھونک ماری، ان کے گریبان میں پھونک ماری، اور اللہ کے حکم سے حضرت مریم حمل سے ہو گئی۔ یہ اللہ کا کرشمہ، اس کی قدرت، جیسے پوری کائنات اس کی قدرت ہے، عیسیٰ کا پیدا ہونا بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں، اس کی گرفت اور پکڑ سے کوئی چیز دور نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی لوگوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، خبردار خبردار، مجھ کو میرے درجے سے آگے مت بڑھانا۔ لیکن لوگ مانے نہیں، مقابلہ میں چلتا ہے، میرا خاندان اس کے خاندان سے آگے، میرا بیٹا اس کے بیٹے سے آگے، اور میرا نبی اس کے نبی سے آگے، میرا لیڈر اس کے لیڈر سے بڑا۔ انسانوں میں مقابلہ چل رہا ہے، ریس ہوتا ہے،
کیوں چھوٹا رہے کوئی؟ تو دیکھو نصارا اور کرسچینز کو دیکھ کر کے مجھے میرے رتبے سے آگے مت بڑھانا. انہوں نے تو کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مگر لوگ مانے نہیں. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو ہم اپنے رسول کو اللہ ہی بنا دیتے. کیا کہا کہنے والے تھے؟ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. عرش پر جو اللہ ہو کر قرار پکڑے ہوئے تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مدینے میں اتر کر کے مصطفیٰ ہو گئے. یعنی اللہ ہی نے عرش پر اب مدینے میں مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ مدینے والے وہ اللہ ہے. تو نبی نے اس بات سے ڈرایا تھا. بڑے ہمت کرنے والوں نے رسول کو اللہ بنایا. ان لوگوں نے بیٹا بنایا تھا حضرت عیسیٰ کو اور انہوں نے اللہ ہی بنایا. اور نبی نے صاف منع کیا، حرام قرار دیا، لا تطرونی، مجھے میرے درجے سے آگے مت بڑھا. کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور ساری مخلوقات اس کی بنائی ہوئی ہیں. کسی کی بنائی ہوئی چیز بنانے والے جیسی کیسے ہو سکتی؟ اور بنانے والا اللہ. ہر چیز جس کی قدرت میں ہے، ہر چیز جس کی مٹھی میں ہے، اس کی قدرت سے کیا چیز باہر ہے؟ تو نبی کو بنانے والوں نے اللہ بنا کے دکھا دیا. اور پبلک بھی بیچاری ایسی ہوتی ہے کہ وہ جھانسے جا جاتی ہے. اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، اس کی جستجو کب لوگ کر پاتے ہیں؟ نبی نے صاف فرمایا ہے کہ مجھے میرے درجے سے آگے مت بڑھانا. جیسے نصارا نے عیسیٰ بن مریم کو ان کے درجے سے آگے بڑھا دیا. یہ منع ہے. کبھی بھی کسی شخص کو، چاہے نبی ہو یا نبی کا کوئی امتی ہو، عبد القادر جیلانی، خواجہ میری یا اور کوئی خواجہ، کسی کو کبھی ان کے درجے سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. امت کا بھلا اس میں نہیں ہے. امت کی بھلائی اس میں ہے کہ جب نبی کی امتی ہو تو نبی کے پیروکار بن کر کے رہو، تب تو امتی. اور نبی کے پیروکار اگر نہیں تو امتی کیسے بھائی؟ کیسے امتی ہوئی؟ کہنے نہیں، پیروی کریں گے تو امتی ہوئی. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. میرا درجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے واضح کر دیا. میری پوزیشن کیا ہے؟ نبی نے صاف صاف بتا دیا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. میرا درجہ یہ ہے کہ میں پہلے اللہ کا بندہ ہوں، پہلے اللہ کا غلام ہوں اور اس کا رسول ہوں. ہمارے نبی اللہ کے پہلے نمبر پر غلام، دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول. یہ بڑا درجہ ہے. اور غلام بھی کیسے؟ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں. آپ جیسا انسان، آپ جیسے رتبے کا انسان حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک آپ کے رتبے کا انسان کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. کوئی دلیل مانگے تو ہزاروں دلیلیں اس پر دی جا سکتی. یہ حقیقت ہے. آپ کی دماغی قوت، آپ کے دل کی قوت، آپ کے جسم کی قوت، آپ کے اخلاق کی قوت، آپ کے ایمان کی قوت، ہر پہلو سے اتنا اعلیٰ درجہ ہے آپ کا کہ کوئی انسان کوشش کر کے اس درجے تک پہنچ سکتا. یہ حقیقت ہے. مگر آپ میں بندے اللہ کے
سب کچھ ہونے کے باوجود، دنیا میں سارے انسانوں سے اعلیٰ ہونے کے باوجود آپ بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور آپ کی زندگی میں جو مقامات نہایت اعلیٰ درجے کے ہیں، وہاں اللہ نے آپ کو اپنا بندہ اور اپنا غلام کہہ کر کے پکارا ہے، رسول کہہ کر کے نہیں پکارا۔ کوئی اللہ کسی کو اگر اپنا بندہ کہہ دے تو اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا درجہ، بہت بڑا رتبہ ہے۔ ہم لوگ بھی بندگی کرتے ہیں، پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے بھی ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں ہماری غلامی، ہماری بندگی کا کیا درجہ ہے، ریجیکٹ ہو جائے گا بالکل یا کسی درجے میں ہوگا کچھ معلوم نہیں، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کی غلامی، ہمارے نبی کی بندگی کو آپ کی سیرت کے نہایت اعلیٰ درجے کے مقامات پر ظاہر کیا ہے کہ اے میرے بندے، محمد اللہ کے بندے، محمد اللہ کے غلام، گویا ریکارڈ ہو گیا ہے، بالکل فیصل شدہ ہے کہ آپ کا بندہ ہونا اللہ کو تسلیم ہے۔ ہم لوگوں کی بندگی اللہ کو تسلیم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہی بتائے، آپ کا بندہ ہونا اللہ کو تسلیم ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی کو معراج کرائی گئی، پوری امت اس پر متفق ہے۔ ہمارے نبی کو اسی جسم و جان کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائی گئی، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ محمد کو دیکھو، کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات آسمان کی سیر کر کے آ گیا، کیا تم لوگ ابھی مسلمان رہو گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات میرے نبی نے کہا ہے تو نبی کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، سچ کہا اور میں تصدیق کرتا ہوں، بازی لگا سکتا ہوں، اور بازی لگایا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سیرت کے نہایت بلند اور چوٹی کے درجے پر آپ کو اللہ نے اپنا بندہ کہا۔ ہماری عقل کہتی ہے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ ذات بڑی پاکیزہ ہے، وہ ذات تمام کوتاہیوں سے، تمام نقائص سے، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ کون سی ذات؟ اللہ تعالی۔ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے، اللہ کی قدرت سے یہ جاڑا آیا، اللہ کی قدرت سے بڑا دن لگنے کو ہے، ہوائیں چلنے لگی، جسم کو کریدتی ہیں، بدن میں گھستی ہیں، اور وقت گزرے گا، ہوائیں تیز ہوتی جائیں گی، دھول اڑائیں گی، فصلیں پکائیں گی، پھر بارش آ جائے گی، دریا خشک ہوں گے، بھر جائیں گے، سمندروں میں طوفانی آئے گی، درخت ہرے بھرے ہوں گے، نئے فصلیں ہوں گی، نئے پھل آئیں گے۔ یہ رب العالمین کی قدرت ہے، وہ جو چاہے سب کرتا ہے۔ تو اس نے اپنی قدرت سے اپنے بندے کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات کے حصے میں مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی ہزاروں کلومیٹر کی سیر کرائی، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں میں لے گیا۔ اللہ کی قدرت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ نورانی سواری مہیا کی براق، اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو، اپنے غلام کو رات کے حصے میں اتنی لمبی چوڑی سیر کرائے. ہماری عقل کہتی ہے یہاں رسول ہوتا تو اچھا. عقل یہ کہتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے بجائے اسریٰ برسولہ ہی کہتا اللہ تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول کو میں جانا چاہیے. لیکن اللہ نے رسول نہیں کہا، ہماری عقل ناقص ہے. عبد کہا ہے اپنے بندے کو. اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان اگر اللہ کی بندگی میں کامل ہو جائے تو رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت پسند. یہ رتبہ اللہ نے بہت بڑا ہے. اور ایسے ہی ہمارے نبی جب دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بلانے لگے لوگوں کو تو وہاں وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی پکار کے لیے بندہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو قریب تھا کہ لوگ ان کے اوپر پیر پڑے. یہ بڑا مقام ہے. کوئی انسان اللہ کی طرف بلائے، جوڑ توڑ کے لیے، انسانوں میں سربندی کے لیے، پارٹیوں کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ کنونشن کرتے ہیں اور جلسے جلوس کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بلاتے ہیں. لیکن جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ سب سے بڑا بلانے والا ہے. اس کے ہاں کوئی جوڑ توڑ نہیں، اس کے ہاں امن ہی امن ہے، شانتی ہی شانتی ہے، حق ہی حق ہے، انصاف ہی انصاف ہے. اس لیے کہ اس سے بڑی بات، اسلام سے بڑی بات اور کوئی نہیں. اسلام صرف ہے، امن ہے، آشتی ہے. اسلام آج دنیا میں کمزور ہو گیا، دنیا فساد سے اور ہر قسم کی جنگوں سے بھر گئی. اور اسلام کی لمبی چوڑی تاریخ میں ہمارے نبی کے زمانے میں مہمات اور غزوات تو بہت ہوئی ہیں، 2 درجن کے قریب. لیکن انسانوں کی جانیں کتنی گئی تھی؟ کل ملا کر کے دونوں طرف سے 700 جانوں کا نقصان. ہمارے نبی نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جو جنگیں لڑی تھی 700 کل دونوں طرف سے. اور اس زمانے میں جب اسلام کمزور ہو گیا تو ورلڈ وار ہوئی، عالمی جنگ ہوئی. 2 جنگوں میں لوگ کہتے ہیں کہ 7 کروڑ انسان، کہاں 700 لوگ اور کہاں 7 کروڑ. پھر بھی امن کا دعویٰ کرتے کرتے لوگوں کا منہ نہیں سنتا کہ ہم لوگ امن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ بات اسلام امن کا مطلب ہے. جب بندہ اس امن کی دعوت کے لیے کھڑا ہو تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی بات ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تو اللہ نے ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھ کو میرے درجے سے اونچا مت اٹھاؤ، اللہ مت بناؤ. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا غلام ہوں، ہاں اس کا رسول ہوں. میرے پاس جبریل آئے، مجھ کو قرآن دیا گیا، مجھ کو حدیثیں دی گئی، تو میں رسول تو ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو لوگوں مجھے کیا کہو، محمد اللہ کے بندے اور محمد اللہ کے رسول. بس یہ کہو، اس سے زیادہ نہ عرش پر لے جاؤ، نہ خدا
مان لو، یہی میرا حق ہے اور یہی میرا درجہ ہے۔ مسلمانوں، آج ہم نے اپنے نبی کو بہت اونچا بڑھا کر، بہت آپ کے درجے سے اوپر اٹھا کر ہم نے اطمینان کر لیا کہ ہمارا نبی کسی سے چھوٹا نہیں، نصرانیوں کے عیسیٰ سے چھوٹا نہیں۔ نصرانیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، لو جی ہم نے اپنے نبی کو کہہ دیا کہ وہ خدائی ہے، عرش پر مستوی۔ اس کے بعد چھٹی، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ حج کی پرواہ، نہ زکات کی پرواہ، نبی کو عرش پر مستوی بنا کر چھٹی لے لیا، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، عمل سے بالکل کورے۔ تو یہ ہم سے مطلوب نہیں ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ نے جس نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس رسول کی پیروی کر کے سیکھیں کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، اور کیسے نماز، کیسے روزہ، کیسے حج، کیسے زکات، یہ سب ڈیوٹی ہمارے اوپر اللہ نے جو لگائی ہے وہ کیسے لگائی ہے؟ جب ہمارے بدن کا مثلاً رویا اللہ کا بنایا ہوا ہے تو بندگی اس کی نہ کر کے کس کی بندگی کرے؟ اس لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا اپنے رسول سے کہ بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے، رسول کو عرش پر مستوی بنا کر مطمئن ہو جائے کہ ہمارا رسول سب سے بڑا تو ہم بھی سب سے بڑے۔ یہ اطمینان کی چیز نہیں ہے، اطمینان کی چیز یہ ہے کہ رسول کو اللہ نے رجسٹرڈ بندہ بنا لیا ہے اپنا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کر اپنے بندے، ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ کے بندے بنے، اللہ ہمیں اپنا رجسٹرڈ غلام، رجسٹرڈ بندہ بنا لے، غیر کی زندگی میں اپنا لگے، اپنے رسول کی پیروی کرے، اپنے رسول کی بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ ہماری کامیابی اس میں ہے رسول کا درجہ اللہ کے برابر کر کے یا عیسائیوں سے مقابلہ کر کے عیسائی کا رسول بیٹا ہے تو ہم اپنے رسول کو خدا مانے، یہ تو بہت کمزور عقل ہے، کمزور دینداری ہے، کمزور مسلمانی ہے۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ عمل سے سب کچھ ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ہم اپنے نبی سے عمل سیکھیں اور عمل سیکھ کر کے اپنے آپ کو پختہ اور اللہ کی غلامی میں پختہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ